الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کے وعدوں پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارتیں، جو برکات ہمیں اعمال کی بیان فرمائی ہیں، اس پہ بھی ہمیں کامل یقین ہونا چاہیے۔ نماز کے متعلق ایسا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ نماز سے ہی اللہ رب العزت سے رابطہ قائم ہو سکتا ہے اور اللہ رب العزت سے منوایا جا سکتا ہے۔ نماز میں وہ تاثیر ہے، نماز میں وہ برکت ہے جس کا تصور وہ لوگ کر ہی نہیں سکتے جو نماز پڑھتے نہیں ہیں، جو نماز ادا ہی نہیں کرتے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جو نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس کی تاثیر سے وہ باخبر ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو آدمی اللہ سے مانگنا چاہتا ہے، اللہ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو جائے باوضو اور نماز شروع کر دے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک تو یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جب بندہ اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آتا ہے، حامدانی ربی حامدانی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے، بندہ نماز کے اندر کچھ کہتا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے رہتے ہیں۔ تو نماز کے اندر خیر ہے، نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے، نماز کے ذریعے اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نماز کی پابندی خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، یقین جانیے کہ ہمیں کسی دوسرے در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ رب العزت سے رابطہ کمزور ہے۔ میرے عزیزو، اللہ سے رابطہ مضبوط اگر کرنا ہے تو اس کی جناب کے اندر کم از کم 5 بار حاضری تو دے دے بندہ، نماز کی صورت کے اندر، مسجد کے اندر با جماعت اللہ کے سامنے حضوری پیش کرے، نوکر ہوں غلام ہوں، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکا دوں۔ میرے عزیزو، نماز جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے مال میں برکت عطا کر دیتے ہیں، اس کی جان میں برکت عطا کر دیتے ہیں، اس کی اولاد میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی عمر میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، اس کے کاموں میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، جس کا ہمیں خیال ہی نہیں ہے کہ کتنی اس کے اندر تاثیر ہے اور کتنی ہمیں برکات اس سے نصیب ہوتی ہیں۔ مصیبتوں سے اگر بچنا چاہتا ہے بندہ تو نماز کا اہتمام کرے، اگر اللہ سے کچھ لینا چاہتا ہے نماز کا اہتمام کرے، اور اگر کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے تو نماز کے ذریعے اللہ سے حل کرائے، اللہ لوگوں کے دلوں کو مسخر کر دیں گے۔ اس کے لیے برکت کیا ہے نماز کی، اس کے متعلق روض الریاحین کے اندر ایک واقعہ پڑھا ہے اور بہترین واقعہ ہے۔ حضرت عطا ازک کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ مجھے میری بیوی نے 2 درہم دیے اور کہا کہ آپ جائیں بازار سے آٹا لے کر آئیں۔ عطا کہتے ہیں میں 2 درہم لے کر چل پڑا بازار کی جانب۔ راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص تھا کہ جو رو رہا ہے، آدمی رو رہا ہے۔ میں اس کے قریب گیا، میں نے کہا کیا وجہ ہے رونے کی؟ کہنے لگا کہ حضرت کیا بتاؤں آپ کو کہ مجھے میرے مالک نے 2 درہم دیے، جاؤ بازار سے سودا سلف لے کے آؤ۔ افسوس یہ ہے کہ جب میں بازار کی جانب گیا تو راستے میں وہ 2 درہم جو میرے مالک نے مجھے دیے تھے وہ ضائع ہو گئے۔ اب میں جاتا ہوں اور میرے پاس نہ پیسے ہیں نہ سودا لے کے جاتا ہوں تو مالک بڑا ظالم ہے، وہ مجھے مارے گا۔ حضرت نے وہی جو 2 درہم اہلیہ نے دیے تھے وہ اس کو دے دیے اور خود جو ہے مسجد تشریف لے اور مسجد میں نماز شروع کر دی۔ کچھ وقت نماز پڑھتے رہے، نوافل ادا کرتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور ایک دوست تھا جو بڑھئی درخان کا کام کرتا تھا، اس کا آرا تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ حضرت آپ غم زدہ لگتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت نے کوئی خاص بات نہیں بتائی، لیکن یہ ہے کہ اس سے کچھ ظاہر ہوتا تھا کہ مالی طور پر کوئی کمزوری ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے،
یہ لکڑیاں کاٹتا ہوں، اس کا بورا، برادہ جسے کہتے ہیں بورا، یہ پڑا ہوا ہے، میں آپ کو جو ہے نا گونی کے اندر، بوری کے اندر بند کر دیتا ہوں، اور آپ اس کو لے جائیں، گھر کے اندر لکڑیاں نہ ہوں تو اس کو سیکنے کے لیے، جلانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے وہ بوری میں جو برادہ تھا وہ ڈالا، اور سر پہ اٹھا کے، کندھے پہ اٹھا کے تشریف لے، رات کا وقت تھا، اور حضرت نے جا کر وہ ڈیوڑی کے اندر، دروازے کے اندر اس کو رکھ دیا، اور خود مسجد تشریف لے گئے۔ مسجد گئے، وہاں پر نماز عشاء ادا کی، نوافل ادا کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، اللہ میں تیرا محتاج ہوں، تیری مخلوق کی میں نے خدمت کی ہے، میں نے تیرے مخلوق کی قدر کی ہے، اللہ میں بھی تو تیری مخلوق ہوں، تو بھی مجھے میری قدر کر، اللہ میرے لیے راستہ آسان کر دے، میری مشکل ٹال دے۔ حضرت عطا ارزق کہتے ہیں کہ جب میں نے محسوس کیا کہ رات کافی ہو چکی ہے، گھر والے سو گئے ہوں گے، فرماتے ہیں میں پھر گھر گیا۔ میں جب گھر گیا تو دیکھا کہ اہلیہ کھانا پکا رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے۔ جب مجھے دیکھا کہ اللہ کے بندے کتنی وقت ہو گیا ہے، کہاں چلے گئے تھے آٹا رکھ کے؟ حضرت نے فرمایا، میں نے کہا کہ آٹا میں نے کہاں رکھا؟ کہا کہ آج جو آٹا آپ لائے ہیں نا، کوئی ایسی بہترین مشین سے آٹا لائے ہیں، ایسی پیاری گندم سے آٹا لائے ہیں جس سے آٹا بہترین بنا، اور روٹیاں بھی بہترین بن رہی ہیں، خوشبودار بن رہی ہیں۔ ہمیشہ اسی دکان والے سے لینا۔ حضرت عطا ارزق کہتے ہیں میں نے اہلیہ سے کہا جی ہمیشہ اسی دکان سے، اسی مالک سے یہ آٹا اور گندم لیا کروں گا۔ یہ ہے برکات میرے عزیزو، یہ برکات ہیں نماز کی وجہ سے۔ آج ہم نماز نہیں ادا کرتے، اگر ادا بھی کرتے ہیں تو بس ٹھک پک ٹھنگے مارتے ہیں اور چل پڑتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو جب اطلاع ملی کہ نماز پڑھنی ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، وہ خوشی سے نہال ہو رہے تھے۔ کافروں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سے بات کرنے کا، ڈائریکٹ رابطہ کرنے کا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتا دیا ہے۔ نماز تو اللہ رب العزت سے براہ راست مانگنے کے ذریعے ہے میرے عزیزو۔ آپ اللہ کے سامنے جبین نیاز جھکا کر تو دیکھیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر تو دیکھیے، اللہ کے سامنے نوافل ادا کر کے تو دیکھیے۔ یقین جانیے نوافل کے بعد جب تم اللہ رب العزت سے مانگو گے تو اللہ رب العزت نوافل کی برکت سے، نماز کی برکت سے تمہارے جسمانی مسائل بھی حل فرمائیں گے، روحانی مسائل بھی حل فرمائیں گے، اولاد کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، رشتوں کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، جان کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، عمر کے مسائل بھی حل فرمائیں گے، اندرونی اور بیرونی مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ کیجئے نا سجدہ اللہ کو، ہاں اللہ کو سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیے، پھر نماز کی برکات دیکھیے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو پکا سچا نمازی بنائے، اور نماز کی جو برکات ہیں ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔